وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. اما بعد اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، آئندہ ہفتے اہم ترین مناسبت شہادت امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کہ آپ کی 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور دو تاریخیں آپ کی شہادت کے حوالے سے، 15 شوال اور دوسری 25 شوال. البتہ پاک و ہند میں اکثر وہ 15 شوال کو امام کی شہادت کے طور پر وہ منایا جاتا ہے، لیکن دیگر مقامات پر ہم نے جو دیکھا ہے 25 شوال کی وہ معروف تر ہے شہادت کی تاریخ. تو بالآخر 25 ہو یا 15 شوال کے امام کی شہادت شوال میں، اور اسی مناسبت سے ہم نے وہ حق یہی ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور شہادت کے خصوصاً ایام میں حد اقل امام کی زندگی کے حوالے سے اور امام کی سیرت کے حوالے سے عزیزان کی خدمت میں پیش کیا جائے. امام صادق کی عمر مبارک 65 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ کی والد گرامی قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی بیٹی تھی، اور محمد بن ابی بکر جس طرح کہ آپ نے سنا ہے خلیفہ اول کے فرزند ہیں جناب محمد بن ابی بکر، کہ خلیفہ اول کی رحلت کے بعد وہ امیر المومنین کی گود میں پلے، اور امیر المومنین نے ہی ان کی تربیت فرمائی، اور امیر المومنین محمد بن ابی بکر کو بہت چاہتے تھے. ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں شاید پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ معصوم سے روایت ہے، ظاہر امام باقر یا امام صادق سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب ہر نبی اور وصی کو جب پکارا جائے گا تو ان کے ہمراہ وہ خاص افراد اور خاص ان کے صحابی بھی ان کے ساتھ پکارے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے. رسول گرامی اسلام جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے وہ خاص صحابی، وہ چند ایک روایت میں علیکم السلام چند ایک کا ذکر ہے کہ جو آپ کے ہمراہ وہ اٹھیں گے اور آپ کے ہمراہ ہوں گے. اسی طرح امیر المومنین کے ہمراہ چند ایک افراد، اور ان چند افراد میں کہ جو اصحاب خاص ہیں اور جو امیر المومنین کے ہمراہ وارد میدان محشر ہوں گے، ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر ہیں. بہت عظیم شخصیت کہ حتیٰ اس روایت میں مالک اشتر بھی نہیں ہیں، محمد بن ابی بکر ہیں کہ جو امیر المومنین کے ہمراہ اٹھائے جائیں گے، اور میدان محشر میں جب آپ امیر المومنین تشریف لائیں گے تو آپ کے خاص اصحاب جن میں محمد بن ابی بکر ہیں وہ بھی ہمراہ ہوں گے. تو امیر المومنین بہت چاہتے تھے جناب محمد بن ابی بکر کو، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ تا آخر عمر شہادت تک امیر المومنین کے ہمراہ رہے، اور امیر المومنین کے ہمراہ قیام کیا، اور جنگ جمل میں
کہ ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ ہیں کہ جو بہن ہیں جناب محمد بن ابی بکر کی، کہ جو امیر المومنین کے مقابل میں تھی، تو محمد بن ابی بکر نے ولایت کا ساتھ دیا اور امامت کا ساتھ دیا، اور اپنی بہن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے مد مقابل تھے۔ تو آخری عمر تک ولایت کی حمایت میں رہے، اور اسی راہ میں انہوں نے شہادت وہ قبول کی۔ تو امیر المومنین محمد بن ابی بکر کی شہادت پر بہت متاثر ہوئے۔ تو جناب محمد بن ابی بکر کے فرزند ہیں قاسم، اور جناب قاسم کی بیٹی وہ امام صادق کی والدہ تھی۔ تو نسب کے لحاظ سے، اور آپ ملاحظہ کریں کہ آپ کی والدہ اور خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ البتہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام وہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے وہ افضل ترین ہوتے ہیں اپنے زمانے، بلکہ تا روز قیامت وہ افضل ترین ہوتے ہیں تمام افراد میں۔ اور یہ شرائط اور خصوصیات ہوتی ہیں، معصوم ہوتے ہیں، امام معصوم ہوتا ہے، اور دیگر خصوصیات کہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کو عرض کروں۔ میں فقط چند ایک چیزیں جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے، کہ جو لوگ آپ کے مخالف تھے امام صادق کے دور میں، جو امام صادق کے مخالف تھے اور دشمن تھے، وہ بھی تعریف کرنے سے نہ رک سکے۔ امام صادق کی تعریف ان کی زبان سے وہ جاری ہوئی۔ اور ایک کتاب ہے الامام الصادق والمذاہب الاربع، کہ اس کتاب میں جناب سید حیدر کے جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں امام صادق کے بارے میں دوسرے افراد نے جو اعترافات کیے ہیں، اور حتیٰ امام کے مخالفین نے جو امام کے بارے میں، امام کی عظمت، امام کی بزرگی کے بارے میں جو اعترافات کیے ہیں، تو یہ ایک ضخیم کتاب کی شکل میں وہ الامام الصادق والمذاہب الاربع وہ آپ نے تحریر کی۔ تو اس کتاب میں منصور دوانی کی کہ خلفائے بنی عباس میں سے ہے اور دشمن ہے، لیکن وہ بھی تعریف سے نہ رک سکا، اور اس کا کہنا ہے کہ ھذا الشجع فی حلقی، کہ یہ آقا یعنی امام صادق میرے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں۔ امام صادق نہ کوئی طاقت یعنی فوج ہے اور نہ ہی کوئی حکومت ہے، امام مسجد میں اور مدینہ میں آپ شاگردوں کی تربیت فرما رہے ہیں، لیکن بنی عباس کا یہ حاکم کہتا ہے ھذا الشجع فی حلقی، یہ میرے گلے کی ہڈی ہیں۔ اور پھر جب امام شہید ہو جاتے ہیں تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اعلم اہلِ، کہ اپنے اہل اس دور کی وہ لوگوں میں سب سے افضل اور اعلم وہ امام صادق کی ذات تھے۔ جناب مالک ابن انس کہ اگرچہ وہ پیرو امام صادق نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا ایک الگ مکتب جو انہوں نے تشکیل دیا ہے، اور مذاہب اربع میں وہ ایک مکتب جو ہے وہ مالک بن انس کا ہے، جناب مالک کا ہے، اور مالکی اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو جناب مالک ابن انس کہ ایک مدت تک امام کی شاگردی میں رہے، امام کے حلقے درس میں جو ہے وہ تشریف لاتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ امام صادق کو میں نے جب بھی دیکھا تو امام صادق کی کچھ خصوصیات کو انہوں نے ذکر کیا۔ کثیرت تبسم، امام ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، امام کے چہرے پر کسی نے غصے کے آثار وہ ملاحظہ نہیں کیے۔ کثیر التبسم، وہ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ اور یا تو کہتے ہیں کہ میں نے امام کو اما مصلیاً، میں نے امام کو یا تو نماز کی حالت میں دیکھا، و اما صائماً، یا امام کو روزے کی حالت میں، و او ذاکراً، یا امام کو ذکر کی حالت میں دیکھا کہ امام ہمیشہ دائم الذکر تھے، و اما او یقرأ القرآن، یا امام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے انہی حالات میں دیکھا، یا امام نماز میں ہیں، یا امام روزے کی حالت میں ہے، امام ذکر کی حالت میں ہے، امام ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی حالت میں ہے، ان حالات میں۔ محمد صلوات۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی امام صادق کو ایسی کلام جو لا یعنی ہو،
یعنی ایسی کلام کہ جو بیہودہ ہو، میں نے امام کی زبان سے کبھی بھی لا یعنی کلام نہیں سنی۔ اگرچہ ہمارا تو عقیدہ ہے، لیکن یہ دوسرے لوگوں کے جو امام کو اس مقام امامت پر نہیں سمجھتے، لیکن ان کے جو بیانات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی نہ آنکھ نے اور نہ ہی کسی کان نے امام سے بالا تر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، امام صادق سے جو بالا تر ہو۔ عزیزان، وجود مقدس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سخت ترین حالات میں آپ نے زندگی گزاری، سخت ترین حالات میں، اور کہ یہ وہ زمان تھا کہ جب بنی امیہ منقرض ہو چکے تھے اور بنی عباس برسر اقتدار آ چکے تھے، اور بنی عباس نے امام کو اور پیروان امام کو اور سادات کو نہایت سختی کے عالم میں رکھا تھا، اور یہ سختی کا عالم تھا۔ آپ آسان وہ زمان ملاحظہ نہ کریں کہ یہ وہ آسانی کا دور تھا، نہ، امام باقر کا دور بھی اسی طرح، امام صادق کا دور بھی سخت ترین حالات میں، اور امام کو اور پیروان امام کو ہمیشہ تحت نظر رکھا۔ کہ اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک آغا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ احکام شرعی کی ضرورت پیش آئی، کہ شرعی مشکلات پیش آئیں اور کچھ مسائل مجھے درپیش ہوئے، اور میں امام کی خدمت میں پہنچ کر ان مسائل کو جاننا چاہتا تھا۔ لیکن جب مدینہ پہنچا اور وہاں پر دیکھا کہ امام صادق کے گھر پر پہرا ہے اور امام صادق تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اب میں کس طرح امام کی خدمت میں پہنچوں اور اپنی ان مسائل کو امام سے دریافت کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی، میں نے ایک دیہاتی کسانوں جیسا لباس پہنا اور ایک ٹوکری کی جس میں کچھ پھل، میوہ اور کچھ سبزی میں نے اس ٹوکری میں رکھی، اس کو سر پہ رکھا اور مدینے کی گلیوں میں اسے بیچنا شروع کیا، اور اسی بہانے سے وہ گلی میں بیچتے بیچتے محلے بنی ہاشم میں اور امام صادق کے دروازے تک پہنچا، اور امام کا خادم کوئی چیز خریدنے کے بہانے وہ دروازے پر آیا اور مجھے وہ سبزی اور میوہ خریدنے کے بہانے اندر لے گیا، اور میں نے وہ اپنے شرعی مسائل امام کی خدمت میں رکھے اور ان امام سے جواب لیا، اور پھر امام کے گھر سے اسی طرح واپس چلا۔ یعنی اس طرح، اور یہ تاریخ میں ملتا ہے، امام کے بہت سارے صحابی کہ جو وہ آٹا سر پہ رکھتے اور گلی گلی میں اس کو بیچتے اور امام کی خدمت میں پہنچتے، اس طرح جو ہے وہ امام کی خدمت میں لوگ پہنچتے تھے اور اپنے مسائل دریافت کرتے تھے اور اپنے دین کی حفاظت جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو جب یہ شخص امام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، میں کوئی کسان نہیں ہوں اور نہ ہی میں بیچنے والا ہوں، لیکن میں نے یہ حلیہ اختیار کیا ہے تاکہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ سکوں۔ تو امام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، الہی اشکو الیک وحدتی، خدایا میں تیری بارگاہ میں اپنی تنہائی کی شکایت کرتا ہوں، خدایا میں تنہا ہوں، الہی اشکو الیک وحدتی، خدایا میں اپنی تنہائی کی شکایت کرتا ہوں۔ تنہا کر دیا، لوگوں کا وہ مراجعہ مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ آئیں اور امام کے حضور اور اپنی مشکلات کو، اپنے مسائل کو، اپنے دین کو وہاں سے لے سکیں۔ اور انہی حالات میں امام نے وہ جناب زرارہ، جناب محمد ابن مسلم جیسی شخصیات کی تربیت کی، اور یہ دین اور یہ روایات جو ہمارے پاس سب سے زیادہ روایات امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، تو یہ دین انہی شخصیات کے ذریعے، جناب زرارہ، جناب محمد ابن مسلم جیسی شخصیات کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور ان حالات میں امام نے ایسے شاگردان کی تربیت کی، دین ان کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ پہنچایا۔ تو عزیزان، راوی نقل کرتا ہے کہ 4 لوگوں نے آپس میں ایک اجتماع کیا، ایک میٹنگ کی، تاکہ قرآن کے مقابل میں فساد برپا کریں اور نعوذ باللہ قرآن میں شبہات کو ڈھونڈیں اور اشکال کریں کہ قرآن جو ہے وہ اس میں اشکال ہیں، قرآن میں نعوذ باللہ تناقض ہے۔ اور ان لوگوں نے، چونکہ امام صادق کے دور میں شبہات کا بازار گرم تھا،
اور بہت زیادہ عقیدتی اختلاف اور بہت زیادہ عقیدے کے لحاظ سے فرقے بن چکے تھے۔ خود تشیع میں بھی زیدی مذہب الگ ہو چکا تھا، اور اسی طرح ایک دو اور مذاہب وہ الگ ہو چکے تھے عقیدے کے لحاظ سے، اور باقی جو ہے وہ مذاہب کا وہ بازار گرم تھا۔ اسی دور میں مرجئین کا وہ ایک گروہ جو ہے وہ وجود میں آیا، جن کی اپنی ایک الگ منطق ہے، اور آج بھی وہ فکری لحاظ سے وہ مرجئین کے نظریات اور عقائد مسلمانوں میں رائج ہیں، حتیٰ ہمارے اندر بھی رائج ہیں۔ وہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم نے قبلاً وہ اشارہ کیا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، کہ مرجئین کا گروہ اور خطرناک ترین گروہ ہے کہ جن کے عقائد اور نظریات وہ دیگر مسلمانوں میں بھی اور ہمارے اندر بھی عملی لحاظ سے رائج ہیں، اور یہ خطرناک ترین گروہ ہے۔ من جملہ ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، باقی عمل اور کردار کی ضرورت نہیں، اگر ہو جائے بہتر، ہو جائے۔ حیا آنکھوں میں ہونا چاہیے، دل میں حیا ہونا چاہیے، باقی جو فرض کریں اگر کوئی انسان گناہ کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں، دل میں حیا ہونا چاہیے، حیا پردہ دل میں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب خطرناک نظریات ہیں وہ مرجئین کے، اور عملی لحاظ سے یہ عقائد و نظریات مسلمانوں میں اور ہمارے اندر بھی رائج ہو چکے۔ تو شبہات کا بازار گرم تھا۔ امیر المومنین کے بارے میں بہت سارے شبہات اس دور میں پیدا ہو چکے تھے، اور ہشام ابن حکم وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں 4 افراد نے وہ اجتماع کیا، اور یہ ابن ابی الاوجاع یہ منکر خدا تھا، اسی طرح دوسرا ابن مقفع اور ابو شاکر دیسانی، اور چوتھا عبد الملک بصری، یہ لوگ منکر خدا تھے۔ ان لوگوں نے مکہ میں اجتماع کیا، اور اجتماع کر کے آپس میں طے کیا کہ ایک چوتھائی قرآن وہ اپنی ذمے لے اور اس کا مطالعہ کرے، پڑھے، اور اس میں اشکالات کو نکالے، اور اس کے مقابل میں آیات کو گھڑے، آیات بنائے۔ ہر ایک نے اپنے حصے کا ایک چوتھائی حصہ قرآن کا لیا، اور 1 سال کی مدت طے پائی کہ آئندہ 1 سال بعد مکہ میں ہم اجتماع کریں گے، اور اپنی اس کام کی پیش رفت کے حوالے سے وہ تبادلہ خیال کریں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ کامیابی ان کو ملی۔ 1 سال کے بعد جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے مکہ میں، تو ابن ابی الاوجاع اس نے کہا کہ میرے ذمے جو وہ حصہ تھا، اور اس میں سورہ یوسف تھی، اور میں نے وہ کوشش کی، لیکن مجھے کہیں پر بھی کوئی تناقض یا اشتباہ نہ مل سکا۔ اس نے عجز کا اظہار کیا، اور اسی طرح باقی لوگوں نے بھی عجز کا اظہار کیا۔ قرآن معجزہ ہے، معجزہ الہی ہے، اور قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم اب سچے ہو تو اس قرآن کی ایک آیت، اس کی مثل ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک آیت۔ اور آج تک قرآن کے اس معجزے کے مقابل میں وہ چیلنج کو قبول کسی نے نہیں کیا، اور کوئی اس معجزے کو نہ توڑ سکا، اس لیے کہ معجزہ الہی ہے یہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات۔ جب ان لوگوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا، اسی دوران امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ان لوگوں کے قریب سے ہوا، تو امام نے ان چاروں کی طرف نگاہ کی اور اس آیت کی تلاوت کی، سورہ اسراء آیت نمبر 88، کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر انس و جن اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی مثل لا سکیں، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں، تب بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اس آیت کی آپ نے تلاوت کی۔ ابن مقفع کہتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جو ہماری نیت سے آگاہ ہے؟ ہم نے تو کسی کو آگاہ نہیں کیا، یہ کون ہے کہ جس نے ہماری نیت سے آگاہ ہے اور ہمارے انگیزے کو جانتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود حجت الہی ہے۔ اعتراف کیا لیکن ایمان نہ لائے،
معلوم ہوتا ہے یہ خود حجت الہی ہیں۔ ان سخت ترین حالات میں امام نے وہ دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس واقعے کو آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح وہ سادات پر اور اہل بیت کو سختی اور تکالیف میں رکھا کہ ابو منصور دوانیکی نے ابن مہاجر نامی شخص کو رقم دی اور کہا کہ جو مدینہ میں اور سادات فاطمی کو تم ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر ان کو یہ رقم دو، اور جب ان کو رقم دو تو ان سے رسید بھی لے لینا، تاکہ کسی موقع پر ہمیں وہ رسیدیں کام آئیں اور ہم کہہ سکیں کہ ہم نے تم لوگوں کو پیسہ دیا ہے۔ اور ان کو یہ نہ کہنا کہ میں ابن مہاجر ہوں اور وہ بغداد سے آیا ہوں اور مجھے منصور دوانیکی نے بھیجا ہے، نہ یہ نہ، ہاں بلکہ یہ عذر اور بہانہ کرنا کہ میں وہ آپ کی شیعوں میں سے ہوں اور میں خراسان سے، خراسان وہ تشیع موجود تھی کہ میں آپ کے شیعہ ہوں اور خراسان سے آیا ہوں اور یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ یہ ابن مہاجر مدینہ میں آتا ہے اور سادات فاطمی کو اس نے تلاش کیا، ایک کے پاس گیا اور ان کو وہ رقم دی، اور چونکہ حالات سخت تھے سادات پر، اور یہ ایک دوست اور ایک محب اور شیعہ کے رنگ میں آیا اور کہا کہ یہ ہدیہ لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، تو انہوں نے قبول کیا اور ان سے رسید بھی وصول کی اس نے۔ یہ کرنے کے بعد جب یہ بغداد آتا ہے منصور دوانیکی کے پاس، کہا کہ یہ میں نے وہ آپ نے جو کام ذمہ کیا میں نے یہ کیا اور یہ رسیدیں ہیں۔ منصور دوانیکی کہتا ہے کہ کیا امام صادق کا کیا ہوا، ان کی رسید کہاں ہے؟ کہا کہ نہ، کہ میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا، آپ مسجد میں نماز میں مشغول تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھ گیا تاکہ امام نماز سے جب فارغ ہوں، اور جس طرح دوسرے سادات کو میں نے دھوکہ دیا ہے امام صادق کو بھی دھوکہ دوں۔ امام جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے وہ ابن مہاجر کے سوال کرنے اور کچھ کہنے سے پہلے ہی ابتدا بساکن امام نے پیچھے مڑے اور فرمایا، اے پسر مہاجر، اے ابن مہاجر، خدا سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، سادات مشکلات میں ہیں اور ان کو زیادہ مشکلات میں مبتلا نہ کرو، اور ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے اور یہ پیسے تم لے کر آئے ہو، لیکن ان کی زندگی میں وزر و وبال پیدا نہ کرو، ان کی زندگی کو مشکل نہ بناؤ، اور یہ بغداد سے تم پیسے لائے ہو اور سادات میں تقسیم کر رہے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو۔ ابن مہاجر کہتا ہے کہ مجھے وہ جب امام نے یہ کلام کی تو میں امام کی خدمت میں جھوٹ بولنا ہی چاہتا تھا کہ امام نے میرے جھوٹ کو برملا کر دیا، اور میں امام کے سامنے اپنا وہ پہلے والا جھوٹ نہ بول سکا۔ امام نے وہیں پر اس لیے کہ امام حجت الہی ہے، حجت خدا ہے۔ عزیزاً، ان حالات میں امام نے وہ کام کیا اور شاگردوں کی تربیت فرمائی، اور الحمدللہ ہمارے پاس روایات وہ اس قدر ہیں کہ بے نیاز ہیں، دین کے حوالے سے روایات اس قدر ہیں امام باقر اور امام صادق سے کہ بے نیاز ہیں کسی اور کے در پر جھکنے سے، اور یہ بے نیاز کیا ہے امام صادق نے دین کے حوالے سے، اور ہمارے علماء جو روایات موجود ہیں خوب انہی سے جو ہے وہ احکام کو عکس کرتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا عزیزاً پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ کہ ایک روایت جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ہے، اور امام صادق نے یہ حدیث اپنی جد رسول خدا سے اس حدیث کو بیان فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ عزیزاً نہایت اہم ہے، اور آپ عنایت فرمائیں گے کہ اس حدیث میں امام صادق نے وہ شیطان اور انسان کا اپنے ہوا و ہوس سے انسان کس طرح وہ بچ سکتا ہے، اور شیطان اور ہوا و ہوس کے جال سے انسان کس طرح وہ چھٹکارا پا سکتا ہے، کہ اس میں وہ رسول خدا نے ان 5 چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا۔ اور البتہ یہ حدیث اور یہ کلام
کلام بھی شیطان کی زبان سے ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شیطان سے نقل کیا ہے رسول خدا نے، اور اسی کو امام صادق نے بیان فرمایا. ان صادق علیہ الصلوۃ والسلام قال، فرمایا کہ میرے جد نے فرمایا کہ قال ابلیس کا کہنا یہ ہے. ابلیس جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، کس ذرائع سے، کن ذریعوں سے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ شیطان خود بہتر جانتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی، آپ تا روز قیامت انسانوں کی ہدایت کے جتنے طرق اور راستے آپ جانتے ہیں، شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے اتنے ہی طرق جانتا ہے جتنے طرق اور ذریعے اور راستے آپ لوگوں کی ہدایت کے جانتے ہیں. شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کے لیے. وہ کن کن ذرائع سے انسان کو گمراہ کرے، وہ ذرائع کو ایک دو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور شیطان نے انہی 5 چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو ہم ملاحظہ کریں. کہا کہ خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ، کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی مومن میں، وہ 5 خصوصیات اگر مومن میں پیدا ہو جائیں، مومن اپنے اندر ان 5 خصوصیات کو پیدا کر لے، تو پھر اس مومن پر میرا کوئی وسوسہ نہیں چلتا، اگر وہ 5 خصوصیات کسی مومن میں آ جائیں. بعض موارد میں نصیحت کی ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ جناب حضرت نوح کو نصیحت کی ہے شیطان نے، حضرت نوح کو نصیحت کی، اور اسی طرح حضرت یحییٰ کو نصیحت کی، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر بعض موارد میں، اور یہ ان میں سے ایک ہے. خمسۃ اشیاء، 5 چیزیں، 5 خصوصیات ایسی ہیں، لیس لی فیہن حیلہ، میرا ہیلہ وہاں پر وہ کارگر نہیں ہے، میرا ہیلہ وہاں نہیں چلتا، میرا وسوسہ وہاں پر نہیں چلتا. اور وہ 5 چیزیں، اور وسائر الناس فی قبضتی، ان کے علاوہ باقی تمام لوگ میری مٹھی میں ہیں. لہذا یہ 5 خصوصیات بہت اہم ہیں عزیزان، بہت اہم ہے. یہ 5 خصوصیات جس کے اندر ہوں، میرا اس پر کوئی ہیلہ نہیں چلتا، اور باقی لوگ وسائر الناس فی قبضتی، باقی سب لوگ میری مٹھی میں ہیں. وہ 5 خصوصیات کیا ہیں کہ یہ بہار جلد نمبر 60 میں، اور اسی طرح خصال مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ میں یہ حدیث ہے کہ شیطان اور ابلیس کے نفوذ کے راستے کیا ہیں، اور یہ 5 خصوصیات کی جن کی صورت میں یہ خصوصیات اگر مومن اپنے اندر پیدا کر لے تو شیطان کے نفوذ کے اور وسوسوں کے راستوں کو بند کر لے گا. پہلی خصوصیت، من اعتصم باللہ عن نیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ، کہا کہ جو خدا کے ساتھ وہ سچا ہو اور خدا کے ساتھ خالص ہو، اور اس کی نیت خدا کے ساتھ خالص ہو، اور خدا سے نفاق نہ کرے، اور خدا کے ساتھ خدعا اور مکر سے کام نہ لے، تو ایسی صورت میں اور خدا پر بھروسہ کرے، خدا پر توکل کرے، تو کہا کہ میرا اس پر کوئی حیلہ نہیں ہوگا، کوئی حیلہ نہیں. جو خدا کے ساتھ سچا ہو، خدا کے ساتھ وہ خدعا اور مکر نہ کرے. آیا کوئی ممکن ہے کہ خدا کے ساتھ مکر کرے؟ عزیزاً ہاں ممکن ہے، ممکن ہے خدا کے ساتھ کوئی مکر کرے. خدا کے ساتھ مکر بھی بعض لوگ مکر کرتے ہیں. وہ ایک اور حدیث میں رسول خدا نے جب فرمایا کہ خدا کے ساتھ مکر نہ کریں، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، کیا ممکن ہے کوئی مومن، کوئی مسلمان خدا کے ساتھ مکر کرے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے، کہ شخص وہ کام کرے کہ جس کو خدا نے حکم دیا ہے وہی کام کرے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور لیکن لوگوں کو ریاکاری اس میں آ جاتی، اخلاص نہیں رہتا، اس کا اخلاص نہیں ہے. وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں ایک شخص ہے، وہ اندھیری رات ہے، مسجد میں وہ جاتا ہے تاکہ خدا کی بندگی کرے، اور خدا کی بندگی اس نے کرنا شروع کی. صبح ساری رات بندگی میں گزاری. صبح کے قریب اس کو محسوس ہوا کہ مسجد میں کوئی اور بھی ہے، مسجد سے کسی کی آواز آ رہی ہے، اونگنے کی آوازیں آ رہی ہیں. شاید کوئی، اس نے خیال کیا کہ شاید مسجد میں
کوئی اور شخص بھی وہ خدا کی بندگی کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ احساس کیا کہ مسجد میں کوئی اور بھی ہے، اپنی بندگی میں اور خلوص پیدا کیا، اس نے اور خلوص کیا۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ جب صبح کی روشنی ہوگی وہ مجھے دیکھے گا، ہاں تم بھی مسجد میں تھے، رات خدا کی بندگی کی۔